یہ تو کہہ سکے کہ کبھی مولا تو قبول کر نہ کر، کبھی اس ہاتھ نے کسی کو نقصان نہیں دیا، ان آنکھوں نے کبھی فحاشی نہیں دیکھی، مولا اس دل میں کبھی کسی کی نفرت نہیں آئی۔ لوگوں اتنی بے فکری اچھی نہیں ہے، اس آخرت کی تیاری کرے، اس آخرت کی طرف کبھی دھیان دیا کرے۔ ہم سارا دن سوچتے کاروبار یہ کرنا، یہاں پہ لینا، یہاں پہ دینا، یہ کرنا ہے، رزق یہاں پہ آنا، اس طرح کروں گا تو اچھا ہوگا، لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں کبھی آخرت کی گنجائش نہیں آئی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اگلے دن یہ کرنا؟ کبھی یہ سوچا ہو یار اگلے دن میں مر بھی سکتا، اگلے دن میں مر بھی سکتا، یار اگلے سال میں نے یہ کرنا، میں نے یہ پلاٹ لے کر اس پہ گھر بنا کے یہ پلازا تعمیر کر دینا؟ کبھی سوچا ہو یار اگلے سال تک ہو سکتا ہے میں نے مر جانا؟ کبھی آخرت کی طرف ہم نے سوچا ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کیا کریں۔ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ آپ کہیں گے وہ تو پیغمبر تھا یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے لوگ تھے، توبہ ان کے نصیب میں تھی، وہ تو گناہوں سے پاک تھے، خطا ان کے قریب نہیں آ سکتی، وہ گناہ کے قریب نہیں آ سکتے۔ کوئی ایسا شخص دکھائے جو امتی ہو۔ آؤ، پیغمبر کی بات تھی، اب پیغمبر کے غلاموں کی بات کرتے ہیں۔ تاجدار صداقت، مزاج شناس مصطفیٰ، یار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اگر بات کی جائے، آپ مصطفیٰ کے بڑے قریبی صحابی اور پہلے صحابی، آپ کی اگر بات کی جائے حال یہ تھا، ایک دن باغ میں لیٹے ہوئے تھے، باغ میں لیٹے ہوئے ایک پرندہ آتا، وہ کبھی اس درخت پر بیٹھتا، کبھی اس درخت پر بیٹھتا، یہ پھل کھایا، کبھی وہ پھل کھایا، اڑتا ہوا آزادی کے ساتھ ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اسے دیکھا پکار اٹھے، لیتنی مثلو کا یا طاہر، کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، اے پرندے تیری طرح ہوتا، کیونکہ انسان سے حساب لینا، پرندوں سے حساب نہیں لینا، ابو بکر سے حساب لیا جائے گا، میں اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، کاش میں پرندہ ہوتا۔ یہ حال تھا صدیق اکبر کا۔ اور اگر حضرت عمر فاروق کو اگر آپ پڑھیں، دلوں کو تھام کر اپنی آنکھوں کو ذرا رمجم ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ تاجدار عدالت، ہر صحابی اپنی ایمان پر آیا اللہ کی توفیق سے۔ حضرت عمر وہ ہے جنہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر مصطفیٰ نے مانگا۔ ہر صحابی مرید ہے اور حضرت عمر فاروق مراد ہے۔ ہر صحابی خود چل کر آیا، حضرت عمر فاروق وہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے مانگ کے لیا۔ آپ کا آخری وقت جب آیا نا، آپ کے بیٹے کی گود میں آپ کا سر ہے، عبداللہ ابن عمر کے گود میں سر ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ میرے بیٹا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے باپ کا سر زمین کے اوپر رکھ، دعا خطی علی الارض، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے باپ کا سر زمین پر رکھ دے، خاک کے اوپر رکھ دے۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، میں زمین پر نہیں رکھ سکتا، میں مومن ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ اپنے ہی باپ کا سر زمین پر رکھ دوں۔ فرمایا نہیں تو رکھ۔ بار بار اصرار کیا، بار بار یہ کہا۔ جب بار بار اصرار کیا، اس بیٹے نے عبداللہ ابن عمر نے اپنی گود سے اپنے بابا کا سر زمین کے اوپر رکھ دیا، خاک کے اوپر رکھ دیا، خاک کے اوپر رکھ دیا، مٹی کے اوپر رکھ دیا۔ جب یہ منظر حضرت عثمان نے دیکھا، بھاگ کر آئے، دوڑتے ہوئے آئے، عمر میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا تو ہمارا حاکم ہے، اسی سر پر مسلمانوں کی دستار سجی ہے، تو نے وہی سر خاک پہ رکھ دیا؟ تو نبی کا اتنا قریبی ہے، نبی کا اتنا قریبی ہے، تو نے وہی سر زمین پر رکھ دیا۔ جب اٹھانے لگے نا حضرت عثمان، کہا دانی، اے عثمان نہ اٹھا، اسے زمین پر رہنے دے، میں جو کچھ بھی ہوں امیر المومنین ہوں،
تمہارے لیے ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں تمہارے لیے ہوں، اس مسلمانوں کی امت کے لیے ہوں۔ اب میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ امت امیر المومنین ہو کر نہیں جا رہا، اس کا بندہ ہو کے جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا امیر المومنین کی دستار لے کر جاؤ، میں زمین کی خاک میں مل کر اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ سر زمین میں رکھ کر اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ سر زمین پر رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے۔ جب یہ فرمایا نا، فرمایا ویلی ان لم یغفر لی، شان بیان کرنے والوں، جب اتنے کام اتنی نیکیاں لے کر میں اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہوگا، اس نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ عمر تیری ایک نیکی بھی قبول نہیں، تجھے بخشتا نہیں، وہ دن میرے لیے ہلاکت کا دن ہوگا، یہ عمر اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ عمر اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ عمر اس کی بارگاہ میں اتنا روئے، اور روتے روتے ہی آپ کی جان آپ کے جسد خاکی سے پرواز کر گئے۔ حضرت عثمان، میں نے 4 خلفاء کو چنا، حضرت عثمان غنی کی اگر بات کی جائے، آپ کے جو غلام ہے، جو سب سے قریبی صحابی رسول ہے، وہ حضرت حامی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی عثمان، حضرت عثمان، کانا عثمان اذا وقف علی قبر بکا، جب بھی کسی بھی سفر میں جاتے، کسی جگہ سے گزرتے تو قبر مل جاتی نا کہیں پر، وہاں پر اتنی آہو بکا کرتے، اتنا روتے کہ ساری دنیا اس کے گرد میں رہنے والی ساری اکٹھی ہو جاتی۔ جب بھی قبر ملتی رونا شروع کر دیتے، سفر چھوڑ دیتے، جو کام کر رہے ہوتے وہ کام چھوڑ دیتے، اور اللہ کے حضور اونچی آواز سے آہو بکا کرنا شروع کر دیتے۔ کہتے ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، ابن عساکر کی یہ روایت، ایک دن میں نے پوچھ لیا امیر المومنین آپ اتنے مقام والے ہیں، دوہرے داماد مصطفیٰ، آپ امتی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں مصطفیٰ، ذوالنورین بھی ہیں، کامل الحیاء والایمان بھی ہیں، آپ کی حیا بھی کامل، آپ کا ایمان بھی کامل، اور آپ وہ ہیں جنہوں نے جنت 4 دفعہ اپنے مال سے خریدی، پھر بھی اتنا کیوں روتے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر، اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب حضرت عثمان نے پوچھنے والوں کا سوال سنا، کیا کہتے ہیں؟ وَدِدْتُ أَنِّي إِذَا مُتُّ لَمْ أُبْعَثْ، لوگوں مجھ سے یہ کہنے والوں سنو، میں یہ چاہتا ہوں یہ قبر ہی آخری چیز ہوتی، اس کے بعد اٹھایا نہ جاتا، یہی آخری مقام ہوتا، اس کے بعد کچھ نہ ہوتا، کیونکہ اگر اس کے بعد اٹھایا جاتا تو سنو لم اباسو، یہ عثمان قبر کے بعد اس کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ قبر ہی آخری وقت ہوتا، اسی میں انسان مٹ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن کیا ہے اس کے بعد اٹھایا جانا ہے، لم اباسو، یہ عثمان اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے روتا ہوں، ہر قبر کو دیکھ کے روتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آئیں ولیوں کا ولی، شیر خدا، تاجدار سلطان اولیاء، سلطان اولیاء حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی اگر بات کی جائے، فرمایا یا علی انتا قسیم الجنہ والنار، جنت بھی تو تقسیم کرے گا، جہنم بھی تو تقسیم کرے گا، جنتیوں کو جنت آپ کے دستخط سے ملے گی۔ حال کیا ہے، حال کیا ہے مولا علی کا؟ مولا علی ساری رات اللہ کے حضور مصلی پر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کے گھر کے حال کا اگر بتاؤں نا، بی بی پاک سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ محمد عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ آپ کی گھر میں رہنے والی مستورات میں آپ کی زوجات، ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی، سجدہ کرنے والی، ساری رات ایک ہی سجدے میں رات کو گزار کر جب اذان فجر کو سنتی تو یہی پکار کے کہتی ہے مولا اتنی لمبی رات بھی تو نے نہیں بنائی کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ کر سکے۔ اسی سجدہ گاہ کے آگے، اسی سجدہ گاہ کے آگے، اسی مصلے کے آگے حضرت علی المرتضیٰ کا مصلہ ہوتا۔ اگر بی بی جاگتی رہتی
تو علی سوئے نہیں رہتے تھے، اسی سجدہ گاہ کے آگے مصلی حضرت علی شیر خدا کا تھا،